بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد بن اسحاق سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو برائیوں پر تنبیہ کرتے اور توحید کی طرف دعوت دیتے تھے۔ جب کفار آپ کے مقابلہ میں عاجز آ گئے اور آپ کا کچھ بگاڑ نہ سکے تو پھر انہوں نے باہر سے آنے والے لوگوں کو آپ سے دور رکھنے کی کوشش شروع کر دی۔ طفیل بن عمرو دوسی شاعر بیان کرتے ہیں کہ وہ مکہ مکرمہ میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہیں تھے، تو قریش کے کچھ لوگ طفیل بن عمرو دوسی کے پاس آئے۔ وہ ایک شریف آدمی اور عرب کے نامور شاعر تھے۔ قریش کہنے لگے، اے طفیل، تم ہمارے علاقہ میں آئے ہو، جان لو اس شخص محمد نے ہمارے لیے بڑی مصیبت کھڑی کر رکھی ہے، ہماری جماعت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ جادوگر ساحر آدمی کو اپنے جادو سے والدین، بھائیوں اور بیوی بچوں سے جدا کر دیتا ہے۔ ہمیں ڈر ہے ہم جیسی مصیبت تم اور تمہاری قوم پر بھی نہ پڑ جائے، اس لیے اس سے نہ کلام کرنا نہ اس کی بات سننا۔ طفیل بن عمرو دوسی کہتے ہیں کہ وہ مجھے سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ آپ کی کوئی بات سننے کی کوشش نہ کروں گا، بلکہ میں نے مسجد حرام میں آتے ہوئے کانوں میں روئی ڈال لی، کہیں مجھے آپ کی آواز نہ سنائی دے۔ میں مسجد میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے نزدیک محو عبادت تھے۔ میں آپ کے قریب جا کھڑا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کا کلام سنا ہی دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بڑا اچھا کلام ہے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ تجھے تیری ماں روئے، میں تو ایک ممتاز شاعر ہوں، اچھے اور برے کلام میں امتیاز کر سکتا ہوں، میں اس شخص کی بات کیوں نہ سنوں؟ اگر اچھی ہوئی تو مانوں گا، بری ہوئی تو چھوڑ دوں گا۔ میں انتظار میں رہا، آپ فارغ ہو کر گھر چل دیے، میں بھی پیچھے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو میں بھی پیچھے جا پہنچا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے مجھے ایسی ویسی باتیں کہی ہیں، بخدا انہوں نے مجھے آپ سے اس قدر ڈرایا کہ میں نے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ آپ کی بات سنائی نہ دے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہر قیمت پر آپ کا کلام سنا ہی دیا۔ مجھے آپ کا کلام بڑا پسند آیا، مجھے اپنا دین سمجھائیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر اسلام پیش کیا اور قرآن کریم کی کچھ تلاوت کی۔ خدا کی قسم، میں نے قبل ازیں اس سے خوب تر اور عادلانہ کلام نہ سنا تھا۔ میں فوراً اسلام لے آیا اور حق کی شہادت دے دی۔ بعد ازاں میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم میری بات مانتی ہے، میں انہی کی طرف جا رہا ہوں، انہیں دعوت اسلام دوں گا، آپ دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے ایسی نشانی پیدا فرما دے جو انہیں قائل کرنے میں میری معاونت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اس کے لیے نشانی پیدا فرما دے۔ چنانچہ میں واپس آ گیا۔ جب میں پہاڑ کی اوٹ سے قوم پر نمودار ہوا تو اچانک میری آنکھوں کے درمیان سے نور پھوٹنے لگا۔ میں نے دعا کی، اے اللہ، یہ نور چہرے کے علاوہ کسی اور جگہ بنا دے، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ نیا دین اپنانے کی وجہ سے اس کا چہرہ بدل گیا ہے۔ تو وہ نور میرے عصا کے سر میں چمکنے لگا۔ جب میں بستی پر اتر رہا تھا تو وہاں کے لوگ اس نور کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے روشن قندیل لٹک رہی ہو۔ محترم ناظرین، طفیل بن عمرو کہتا ہے کہ میں گھر پہنچا تو میرا والد میرا منتظر تھا، بوڑھا شخص تھا۔ میں نے اس سے کہا، میرا یہ فیصلہ سن لو، میرا اور تمہارا تعلق ختم ہوا۔ کہنے لگا، کیوں اے بیٹے؟ میں نے کہا، میں اسلام لے آیا اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بن گیا ہوں۔ والد نے کہا، بیٹا، تمہارا دین میرا دین ہے۔ پھر اس نے غسل کیا اور پاک کپڑے پہن کر آیا۔ میں نے اس پر اسلام پیش کیا اور وہ کلمہ پڑھ کر ہلکا بگوش اسلام ہو گیا۔
پھر میری بیوی میرے پاس آئی، میں نے اسے بھی کہا میرا فیصلہ سن لو، میرا تمہارا تعلق ختم ہو گیا۔ کہنے لگی کیوں؟ تم پر میرے ماں باپ قربان۔ میں نے کہا اسلام نے میرے اور تمہارے درمیان فرق کر دیا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا حامی بن گیا ہوں۔ وہ بھی کہنے لگی تمہارا دین میرا دین ہے، اور وہ اسلام لے آئی۔ اس کے بعد میں نے اپنے قبیلہ دوست کو دعوت اسلام دی، مگر انہوں نے سستی کا مظاہرہ کیا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوست قبیلہ مجھ پر غالب آ گیا ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، دوست قبیلہ کو ہدایت عطا فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے طفیل، اپنی قوم کے پاس جاؤ، انہیں دعوت دو اور نرمی اختیار کرو۔ طفیل بن عمر کہتے ہیں کہ میں واپس آیا اور مسلسل دعوت اسلام دیتا رہا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کو ہجرت کر گئے۔ بدر، احد اور خندق کی جنگیں ہو چکی تھیں۔ اس کے بعد میں اپنی قوم کے مسلمانوں کو لے کر حاضر دربار رسالت ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خیبر میں تھے۔ اس دفعہ قبیلہ دوس کے 70 یا 80 مسلمان گھرانے ساتھ لایا تھا۔ ناظرین، معرکہ یمامہ میں صحابی جلیل طفیل بن عمر نے زبردست داد شجاعت دی، یہاں تک کہ وہ زخمی ہو کر گر گئے اور زخموں کی تاب نہ لا کر نعمت شہادت سے بہرور ہوئے۔